حدیث نمبر 811 حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ہم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے، یا رسول اللہ ہم آپ پر درود شریف کیسے بھیجیں؟ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، حتیٰ کہ ہم نے کہا کاش وہ آپ سے سوال نہ کرتے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 812 حضرت ابن ابی لیلہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کعب بن اجرا رضی اللہ عنہ مجھے ملے تو انہوں نے فرمایا کیا میں تمہیں کوئی تحفہ دوں؟ پھر فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا ہم یہ بات جان چکے ہیں، آپ پر سلام کیسے بھیجیں؟ تو بتائیے آپ پر درود شریف کیسے بھیجیں؟ آپ نے فرمایا یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 813 ایک اور سند کے ساتھ بھی اس کی مثل مروی ہے، البتہ اس میں حضرت مسعار کی روایت میں کیا میں تحفہ نہ دوں کہ الفاظ نہیں ہیں۔ حدیث نمبر 814 ایک اور سند کے ساتھ بھی اس کی مثل مروی ہے، البتہ اس میں وبارک علی محمد ہے، اللہم نہیں ہے۔ حدیث نمبر 815 حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ پر درود شریف کیسے بھیجیں؟ تو آپ نے فرمایا یوں کہو، اس کا ترجمہ یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی اولاد پر رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت نازل فرمائی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج اور اولاد پر برکت نازل فرما، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر برکت نازل فرمائی، بے شک تو تعریف کے لائق بزرگی والا ہے۔ حدیث نمبر 816 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 817 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، کیونکہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 818 ایک اور سند کے ساتھ بھی اس کی مثل مروی ہے۔ حدیث نمبر 819 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ابن شہاب فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آمین کہتے تھے۔ حدیث نمبر 820 حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مالک کی حدیث 817 کے مطابق سنا، اور اس میں ابن شہاب کا قول مذکور نہیں ہے۔ حدیث نمبر 821 ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایک نماز میں آمین کہتا ہے اور فرشتے آسمان میں آمین کہتے ہیں، تو جب دونوں کی آمین مطابق ہو جاتی ہے تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 822 ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایک آمین کہتا ہے اور فرشتے بھی آسمان میں آمین کہتے ہیں، جب دونوں کی آمین باہم موافق ہو جاتی ہے تو اس شخص کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 823 ایک اور سند کے ساتھ بھی اس کی مثل مروی ہے۔ حدیث نمبر 824 ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قاری یا امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے اور مقتدی آمین کہتا ہے، تو جب اس کا قول آسمان والوں کے قول کے موافق ہو جاتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔